اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 330 اور 323 قبل مسیح کے دوران یہ بھی سکندر اعظم کی فتوحات کا دور ہے۔ اس دوران سکندر اعظم نے جتنی فتوحات کی یہ شاید ہی تاریخ میں کسی اور شخص نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہو، لیکن مثالیں ملتی ہیں۔ لیکن سب سے پہلی مثال فارس کہ سائرس دی گریٹ کے بعد اگر ملتی ہے تو وہ سکندر اعظم۔ 330 قبل مسیح کے دوران فارس، عراق، مصر کی فتح کے بعد سکندر اعظم نے مصر میں ایک مقبرے کا تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اس کی کہانی یہ تھی کہ جتنے بھی یونانی لوگ تھے وہ عقیدت رکھتے تھے دیوتاؤں کے ساتھ، اور ان کا خیال تھا کہ ان کا جو سب سے بڑا دیوتا ہے زیوس دیوتا، وہ مصریوں کے جو سب سے بڑے دیوتا ہیں را، انہی کا دوسرا نام ہے۔ تو اپنے بڑے دیوتا کو خوش کرنے کے لیے وہ مصر گیا اور مصر میں اس مقبرے کی تلاش کروائی جو امن را سے منسوب تھا۔ وہاں پہ اس نے اپنے آپ کو انتہائی وفادار اور بہترین جانشین کے طور پہ ظاہر کیا اور عقیدت کا اظہار کیا۔ اس مقبرے سے واپسی کے دوران اس نے نئے شہر کی بنیاد رکھی جسے الیگزینڈریا کہا جاتا ہے۔ جہاں پر بھی وہ فتوحات کرتا تھا اور وہاں پہ نئے شہر تعمیر کرتا تھا ان کو الیگزینڈر یا الیگزینڈریا کا نام دیتا تھا، اور وہاں پہ اپنے قوانین و ضوابط اپلائی کرتا تھا۔ ارسطو کا یہ شاگرد تھا، ارسطو کے نظریات کا یہ قائل تھا، اور انہی کی ترویج کے لیے وہ یہاں سے نکلا تھا۔ سکندر اعظم کا یہ بہت بڑا خیال تھا کہ پوری دنیا میں ایک ہی قسم کا قانون لاگو ہونا چاہیے۔ یہی وہ دور تھا جب ارسطو نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ ساری کائنات آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے مل کر بنی ہوئی ہے۔ یہی وہ دور ہے جس میں چین میں مزاح نگاری میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہونے لگا۔ تقریباً 327 قبل مسیح کے دوران سکندر نے فارس اور مصر کو فتح کرنے کے بعد اس نے افغانستان کا رخ کیا۔ بلوچستان، افغانستان کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد وہ ترکمانستان پہنچ گیا۔ وہاں پر اس نے مزید فتوحات کو آگے جاری رکھنے کا ارادہ کیا، لیکن کچھ علاقائی یا قدرتی حالات کے پیش نظر اس کو واپس آنا پڑا۔ پھر وہ واپس کشمیر کے راستے پنجاب تک پہنچ گیا۔ تقریباً 326 قبل مسیح کے دوران سکندر اعظم دریائے سندھ عبور کر کے بیاس کے مقام تک پہنچ گیا، جو کہ پنجاب کا ایک علاقہ ہے۔ 325 قبل مسیح کے دوران سکندر کو بہت بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے علاوہ کوئی اتنی بڑی طاقت اس دنیا میں موجود ہو سکتی ہے۔ شاید یہی بات ہے۔ یہاں پر اس کی بہت ساری جو فوج تھی وہ بھی تھک چکی تھی، اور اتنی بڑی مزاحمت کو وہ برداشت نہ کر سکی، لہٰذا جتنی بھی اس کی فوج تھی اور کا حوصلہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اس کو واپسی کا ارادہ کرنا پڑا، اور یہی وہ دور تھا جب تقریباً 325 قبل مسیح کے دوران ٹیکسلا کے قریب پہنچا تھا سکندر اعظم۔ ٹیکسلا میں جو یونیورسٹی تھی وہاں پر لوگوں نے جوک در جوک اکٹھے ہونا شروع کر دیا، اور اس خوف سے کہ یہ سکندر اعظم ہے وہ ان کو تباہ کر دے گا، اور یہی وہ جگہ ہے جو ان کے لیے پناہ گاہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ٹیکسلا کی یونیورسٹی میں پناہ گاہ کو مزید وسیع کر دیا گیا، اور وہاں پہ لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا گیا۔ اور اسی دوران جو چانکیہ تھا وہ بھی ٹیکسلا میں موجود تھا، اور وہ ساری صورتحال کو بغور مشاہدہ کر رہا تھا، اور وہ یونانیوں کے طرز حکمرانی کو بھی غور سے دیکھ رہا تھا، اور اپنے بر صغیر کے حالات و واقعات سے موازنہ بھی کر رہا تھا۔ بہرحال پنجاب میں شکست کے بعد سکندر اعظم نے واپسی کا ارادہ کیا، اور اس کی فوج نے بھی واپسی کا ارادہ کیا۔ تو اس دوران اس نے بحری فوج تیار کی، اور بحری فوج کو حکم دیا کہ وہ دریائے سندھ کے راستے واپس خلیج فارس تک پہنچے، اور وہ خود پیدل فارس تک پہنچ گیا۔ 324 قبل مسیح کے دوران وہ ایشیا سے واپسی کے دوران فارس پہنچا، اور وہاں کے قیام کے دوران تقریباً 1 سال قیام کیا، اور مزید تازہ دم ہونے کے بعد اگلی فتوحات کا ارادہ کیا، لیکن اس دوران فوج نے بغاوت شروع کر دی اور اس کو مزید آگے جانے سے منع کر دیا۔ اس دوران بغاوت کے سبب وہ فارس سے پھر بیبیلون پہنچ گیا، اور بیبیلون میں اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ زہر دیا گیا۔
زہر کے دوران جب اسے پوچھا گیا کہ جی آپ کا حکمران کون ہوگا، تو اس نے صرف ایک ہی بات کا اشارہ کیا کہ جو جتنا طاقتور ہوگا وہی میرے بعد میرا جانشین ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد جو بھی جہاں پر بھی تھا طاقت حاصل کر کے وہ وہاں کا حکمران بن گیا۔